اسی طرح سے عورت کا نقاب باندھنا، عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ حج کے دنوں میں اگر تمہارے سامنے غیر محرم آتا ہے تو تم اپنے چہرے کو ڈھانک لو، اپنے چہرے پر کور کرو۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم نے حج سے متعلق گزشتہ کئی مجلسوں میں الگ الگ موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ شیخ آج کی مجلس میں اس بات کو واضح کرے کہ احرام کی حالت میں کن کن چیزوں سے رک جانا چاہیے، ان چیزوں کو آپ واضح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ احرام کی حالت میں جن چیزوں سے رکنا ہے اس کو فقہا کی اصطلاح میں یا اہل علم کی اصطلاح میں محظورات احرام کہتے ہیں۔ محظورات احرام، اس کو علماء نے کئی ایک انداز میں بیان کیا ہے، ہم یہاں پر اختصار کے ساتھ بیان کریں گے۔ کچھ چیزیں اب اس کا زمانہ نہیں رہا تو شاید ہم اس کو نظر انداز بھی کریں گے، جو چیزیں کرنے کی ہے جو آج بھی ہو سکتی ہے ہم اس کو پر فوکس کریں گے۔ نمبر 1، بندے کا نیت کرنے کے بعد سے لے کر احرام کے کھلنے تک، خاص کر اگر ہم حج کی بات کریں تو حج کے دن 10 تاریخ کو کنکری مارنے اور طواف کرنے یا قربانی وغیرہ کی جو چیزیں آتی ہیں اس کی تفصیل ہم بعد میں بیان کریں گے، تب تک حاجی کا ہم بستری کرنا، ہم بستری کرنے سے نہ صرف یہ کہ حج فاسد ہو جاتا ہے بلکہ اس پر کفارہ بھی ہے۔ وہ کفارہ کیا ہے ہم اس کا مستقل ویڈیو بنائیں گے، بس ہم اشارتاً یہ بتائیں گے کہ حج کے دنوں میں نیت کرنے کے بعد سے لے کر جب تک بندہ حج کے خاص کام مکمل نہیں کرتا تب تک وہ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ اچھا، ہم بستری نہیں کر سکتا کا ایک دوسرا مطلب یہ کہ بندہ منی کا اخراج بھی نہیں کر سکتا، منی کا دوسرے طریقے سے نکالنا، چاہے وہ صحیح طریقے سے نکالے غلط طریقے سے نکالے، کہ بندہ اپنی منی کا اخراج کر رہا ہے تب بھی یہ محظورات میں ہے۔ اس کے اوپر کیا فدیہ ہے، اس کے اوپر کیا جرمانہ ہے، ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ نمبر 3، نکاح کرنا، خود کا نکاح کرنا، کسی اور کا نکاح کرنا، کسی اور کے نکاح کے لیے رشتے طے کرنا یا نکاح سے متعلق بات چیت کرنا، یہ تمام چیزیں حالت احرام میں منع ہیں، اس کو محظورات احرام میں شامل کیا گیا۔ نمبر 4، خشکی کا جنگلی جانور جو حلال ہے اس کو شکار کرنا۔ یعنی سمندری جانور تو شکار کر سکتے، خشکی کا جانور نہیں۔ پھر اس میں جنگلی جانور ہو، جیسے ہرن ہے، زیبرا ہے، جانور جنگلی ہونا چاہیے، پالتو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا وہ جانور حلال ہو، جیسے بھیڑیا کو کسی نے مار دیا، شکار کر دیا، تو بھیڑیا تو حلال جانور میں نہیں آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خشکی کا ایسا جانور جو جنگلی ہے، پالتو نہیں ہے اور حلال ہے، حرام نہیں ہے، تو اس کا شکار کرنا حالت احرام میں جائز نہیں۔ اگر کسی دوسرے نے شکار کر لا کر دیا کھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے آپ کے اشارے پر شکار کیا ہو یا آپ کے لیے شکار کیا ہو تب دونوں صورتوں میں بھی آپ کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے بال کا کاٹنا، چاہے مونڈنے کی شکل میں ہو، کٹنگ کی شکل میں ہو، بال کا نکالنا، پورے جسم کے بال اس میں شامل ہیں۔ بندہ اگر بال نکالتا ہے حالت احرام میں تو اس کو فدیہ دینا ہوگا، اور فدیے کی بات ہم بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ ناخن کا نکالنا، خوشبو کا لگانا،
خوشبو بھی اگر حالت احرام میں، جو لوگ حالت احرام میں جا کر کعبۃ اللہ کو چمٹتے ہیں، یا جو لوگ حالت احرام میں حجر اسود کے پاس جبکہ اس پر تازہ تازہ خوشبو لگا ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، خوشبو سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح سے مرد کا سر کو ڈھانکنا، سر کو ڈھانکنا مطلب سر سے کے سائز میں کوئی چیز کا پہننا، ٹوپی پہننا، امامہ پہننا، غوطرہ پہننا، رومال پہننا، کوئی بھی چیز ڈائریکٹ سر پر رکھنے سے منع کیا گیا۔ سر پر آپ چھتری لے سکتے ہیں، سر پر آپ اپنا سامان رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، پہننے والی بات نہیں۔ تو یہ ایک چیز مرد کو سر ڈھانکنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح سے لبس المخیط، سلا ہوا کپڑا پہننا، سلا ہوا کپڑا پہننا یہ بھی مردوں کے لیے حالت احرام میں جائز نہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کے درمیان میں کچھ شدت بھی ہے، وہ شدت کیا ہے اس پر ہم انشاءاللہ مستقل ایک ویڈیو بنائیں گے کہ لوگ کس غلط فہمی کا شکار ہے۔ اسی طرح سے عورت کا نقاب باندھنا، عورت کو یہ حکم دیا گیا کہ حج کے دنوں میں اگر تمہارے سامنے غیر محرم آتا ہے تو تم اپنے چہرے کو ڈھانک لو، اپنے چہرے پر کور کرو۔ اس کی شکل کیسے بھی ہو سکتی ہے، اسکارف، ایسا اس طرح سے۔ نقاب باندھنا حالت احرام میں محظورات میں سے، عورت کو نہیں باندھنا چاہیے۔ اسی طرح سے دستانے پہننا، مرد ہو یا عورت، ان کو دستانے پہننے سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح سے آخری چیز مردوں کے لیے یہ کہ ایسے شوز نہ پہنے جس میں ٹخنا چھپ جائے یا اس کی ایڑی جو ہے وہ چھپ جاتی ہے، اس کو کھلا رہنا چاہیے۔ اگر مجبوری ہے، کوئی اور چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کو پھر کاٹ کر ایڈجسٹ کر کر پہنے، ایک الگ بات ہے، لیکن ایسا جوتا نہیں پہننا چاہیے جو اس کی ایڑی کو یا اس کے ٹخنے کو ڈھانکتا ہے۔ تو یہ محظورات الاحرام ہے، حالت احرام میں اس نے بچنا چاہیے۔ نمبر 1 ہم بستری کرنا، نمبر 2 منی کا نکالنا، چاہے وہ جس شکل میں بھی ہو، کچھ چیزیں اس کی حلال طریقے کی بھی ہیں، حرام طریقے کی بھی ہیں۔ نکاح سے جڑی ہوئی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا، چاہے اپنے لیے چاہے اپنے کسی رشتہ دار کے لیے۔ خشکی کا جنگلی جانور جو حلال ہے اس کا شکار کرنا، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، مرد کا سر کو براہ راست کسی چیز سے ڈھکنا یا سلا ہوا کپڑا پہننا، عورت کا نقاب لگانا یا ہاتھ میں دستانے پہننا یا مرد کا ایسے شوز پہننا جس سے ایڑی اور ٹخنا ڈھک جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ محظورات الاحرام میں اختصار کے ساتھ یہ بات کافی ہے۔ اب ان میں سے یہ جو ہم 11-12 چیزیں گنائیں، کیا چیز کرنے پر کیا فدیہ دینا ہے، اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ فدیے کے نام پر ایک مستقل ویڈیو جب بنائیں گے تو اس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ صراط مستقیم کا جو چینل ہے ماشاءاللہ معتبر ہے، میں نے بھی اس کی کئی کلپ سنی، بہت دلائل دیتے ہیں، بہت تفصیل کے ساتھ مسئلے کی وضاحت کرتے ہیں، اس لیے مجھے یہ چینل پسند آیا۔ میں آپ سے بھی ریکمینڈ کروں گا، سفارش کروں گا کہ آپ بھی اس چینل سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔